ابھی ریسنٹلی ایک خبر آئی تھی کہ آرمی نے پنجاب گورنمنٹ سے کہا ہے کہ اس کو تقریباً 45 یا 46,000 ایکڑ جو ہے وہ اس کو دے دی جائے، اور اس کے پیچھے اس کا مقصد یہ بتایا جا رہا تھا کہ وہ ایک کمبائنڈ پروجیکٹ ہوگا جو کہ آرمی اور پنجاب حکومت کے اشتراک سے ہوگا، اور اس کا مقصد یہ ہے کہ وہاں پہ یہ بنجر زمین ہے اور وہاں پہ جدید طریقے سے کارپوریٹ فارمنگ جو ہے وہ اسٹیبلش کی جائے، اور اس میں کہا جا رہا تھا کہ اس کا جو پروفٹ ہوگا وہ 40% پنجاب گورنمنٹ کو جائے گا، 20% جو ہے وہ ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ پہ خرچ ہوگا، اور باقی جو 40% ہے وہ اس کی ایکسپینشن اور امپروومنٹ پہ ہوگا، اور آرمی کو اس میں سے کوئی پروفٹ میں سے کوئی حصہ نہیں ملے گا۔ اس پہ بہت زیادہ بحث ہوئی۔ آرمی کا جو زمین سے ان کا تعلق ہے اس پہ ہمیشہ ہی بات ہوتی رہتی ہے اور اس پہ اعتراضات بھی ہوتے رہتے ہیں۔ بہرحال اس پروجیکٹ کا تو یہ ہوا کہ کورٹ نے کہا کہ یہ پنجاب گورنمنٹ کیونکہ اس وقت کیئر ٹیکر کی گورنمنٹ ہے تو اس کے مینڈیٹ میں نہیں ہے، اس کا اختیار نہیں ہے کہ وہ یہ فیصلہ کر سکے، تو وہ جو پروجیکٹ تھا وہ میرے جہاں تک مجھے معلوم ہے کہ وہ ریورس کر دیا گیا، اور وہ شاید اب ہو یا نہ ہو، آئی ڈونٹ نو۔ تو اب زمین کا جو مسئلہ ہے پاکستان میں، اس پہ بہت سے اعتراضات ہوتے رہتے ہیں، بہت سی باتیں ہوتی رہتی ہیں، اور وہ الگ الگ ایشوز پہ ہوتی ہیں۔ مطلب اگر لوگ جو ڈی ایچ اے کی ایکسپینشن کے خلاف ہیں وہ اسی پہ فوکس کرتے ہیں، پھر جو بحریہ ٹاؤن میں جو جو ایکسپینشن ہے جس پہ کراچی میں بہت بڑا ایک مسئلہ بھی ہوا تھا، احتجاج بھی ہوئے تھے، اور اس میں میرا خیال ہے کہ ملک ریاض صاحب کو کچھ فائن بھی ہوا، اس پہ الگ سے بات ہوتی ہے۔ اسی طرح سے اسلام آباد میں ابھی E11 جو موٹر وے ہے اس کی کنسٹرکشن کے لیے ایک آرٹیکل تھا، ابھی اس میں کہا گیا کہ جو مرگلہ ہلز ہیں جو نیشنل پارک ہے اس کے پلرز جو ہیں وہ گرائے جا رہے ہیں تاکہ وہاں پہ کنسٹرکشن کے لیے راستہ ہموار کیا جا سکے۔ اس پہ انوائرمنٹلسٹ جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ دس از گوئنگ ٹو بی اے ڈیزاسٹر، تو اس پہ ایک الگ ایشو ہے۔ پھر انکروچمنٹس ہوتی ہیں، آپ کو معلوم ہے کہ آپ کے شہروں میں اور ہر جگہ انکروچمنٹس ہیں، کچھ بزنسز انکروچمنٹس کرتی ہیں، کچھ بڑے بڑے جو طاقتور لوگ ہیں وہ انکروچمنٹ کرتے ہیں۔ ابھی جو ان کا اعظم سواتی کا جو مسئلہ ہوا تھا آپ کو یاد ہے، ان کے گھر کے پیچھے جو بھینس گھسائی تھی ان کے کسی نیبر کی، اس میں بعد میں پتہ چلا کہ اعظم سواتی نے وہ زمین بھی جو تھی وہ غیر قانونی طور پہ اپنے قبضے میں کی ہوئی تھی۔ اسی طرح بلاول ہاؤس کی جو انکروچمنٹ ہے اس پہ بات ہوتی ہے۔ پھر اس کے علاوہ جو حکومتی ارکان ہیں یا جو منتخب نمائندے ہیں، جو عہدیدار ہیں، ان کے جو بڑے بڑے محلات نما گھر ہیں کتنے ایکڑز پہ بنے ہوئے ہیں، ان پہ اعتراضات ہوتے ہیں۔ پھر جو پلاٹس دیے جاتے ہیں، جو سیاسی اس کا زمین کا استعمال ہے اپنے فیورٹس کو یا نیپوٹزم کے انڈر جو ہے وہ لوگوں کو زمینیں دے دی جاتی ہیں۔ آپ کو معلوم ہے کہ ریٹائرمنٹ کے وقت ججز کو، جرنیلز کو، بیوروکریٹس کو، ان کو کتنے زمینیں الاٹ ہوتی ہیں، اس پہ اعتراضات ہوتے ہیں۔ ابھی کراچی میں جب میرا خیال 2018 یا 19 میں جو نیسلا ٹاور گرایا گیا تھا، وہ اس کو بھی انڈر انکروچمنٹ کہہ کے گرایا گیا تھا۔ اب اس کے پیچھے اور بھی محرکات ہوتے ہیں، لیکن یہ سب زمین سے جڑے ہوئے ہیں۔ اس کے نتیجے میں بہت سے لوگ بے گھر ہوئے، تھوڑے دن شور شرابہ ہوا، پھر خاموشی ہو گئی۔ وہ لوگ بیچارے جو وہاں تھے وہ بے گھر ہو گئے، مجھے نہیں معلوم کہ ان کا کیا ہوا۔ یہ مسئلہ بھی زمین کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ پھر آپ کو معلوم ہے کہ اس ملک میں بڑی بڑی جاگیریں ہیں، جاگیردار ہیں، وڈیرے ہیں، پھر آپ کے قبائلی سردار ہیں جن کے پاس بڑی زمینیں ہیں، اور ان زمینوں کی وجہ سے یہ لوگ جو ہیں لوگوں کا استحصال بھی کرتے ہیں، سیاسی طور پر بھی، معاشی بھی، اور پھر ان کا سماجی استحصال بھی ہوتا ہے۔ بلکہ یہاں تک کہ انہوں نے تو پرائیویٹ جیلیں بھی رکھی ہوئی ہیں جہاں پہ لوگوں کو قید رکھا جاتا ہے یا بیڑیوں میں رکھا جاتا ہے۔ تو یہ سب مسئلے جو ہیں یہ زمین کے استعمال سے جڑے ہوئے ہیں۔ اچھا، اب ہم دوسری طرف آتے ہیں کہ جو غذائی ضروریات کی ناکافی ہے، جو سٹنٹڈ گروتھ ہے، وہ بھی اس لیے ہے کہ پاکستان میں جو زرعی زمین ہے اس کا یا پراپر استعمال نہیں ہو رہا یا وہ کافی نہیں ہے لوگوں کی ضروریات پوری کرنے کے لیے۔ اس وقت پاکستان میں 20 ملین لوگ جو ہیں وہ بے گھر ہیں، اس کا مطلب ہے کہ ان کا اپنا کوئی گھر نہیں ہے۔ یہ تقریباً آبادی کا میرا خیال 90% بنتے ہیں رفلی۔ اس کے علاوہ کراچی میں آپ دیکھ لیں 40% آبادی جو ہے وہ کچی آبادیوں میں رہتی ہے۔
جو پچھلے ابھی سیلاب آئے تھے اس میں بھی یہ کہا گیا کہ زمین کا جو استعمال ہے، جہاں پہ کنسٹرکشن نہیں ہونی چاہیے تھی وہاں پہ کنسٹرکشن کی جاتی ہے، زمین کا جو نیچرل جو پانی کے بہاؤ کے راستہ ہوتا ہے اس کو روکا جاتا ہے، اور اس کی وجہ سے جو ہے فلڈنگ ہوتی ہے، اس کی وجہ سے بہت زیادہ نقصان آتا ہے۔ پھر اسی طرح زمین میں جو درخت ہیں، جب درختوں کو کاٹ کے وہاں پہ کنسٹرکشن کی جاتی ہے اس سے ماحولیات پہ اثر پڑتا ہے۔ آپ کو یہ تو آپ کے سامنے ہے، ہماری زندگی میں ہمیں نظر آ رہا ہے کہ ماحولیات پہ اس کا کتنا اثر پڑ رہا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں، یہ سارے مسئلے جڑے ہوئے ہیں زمین کے استعمال سے۔ اب یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ ان میں سے الگ الگ جو مسئلے ہیں اس کو حل کریں گی، اٹ از ناٹ پاسبل۔ آپ جتنی مرضی کوشش کر لیں، آپ یہ پلاٹس دینے کا جو سلسلہ ہے، جو سیاسی طور پہ زمین کو استعمال کرنے کا سلسلہ ہے، جو آرمی کا یا بحریہ ٹاؤن کا یا ان لوگوں کا کنٹرول ہے، جو لینڈ مافیاز ہیں، جو مطلب میں ان کے نام نہیں لینا چاہتی لیکن آپ کو پتہ چلتا ہے، مطلب آپ کو معلوم ہے آپ کے ارد گرد جو ہے کتنے جو با اثر لوگ ہیں، ان میں سے کون کون جو ہیں وہ لینڈ مافیا کی پشت پناہی کرتے ہیں، اس میں خود انوالو ہیں۔ تو یہ مسئلے جو ہیں وہ ڈیرہ شاہی، قبائلی نظام، غذائی ضروریات کا نہ پورا ہونا، تو آپ سمجھ لیں کہ یہ سارے مسئلے، یہ سارے ایشوز جو ہیں یہ زمین کے استعمال سے جڑے ہوئے ہیں، اور اس کو حل کرنے کا صرف ایک طریقہ ہے، اور وہ یہ طریقہ ہے کہ زمین پہ ایک جامع لینڈ پالیسی، زمین کی پالیسی جو کہ ایک کمپریہنسو پالیسی ہو، وہ بنانے کی ضرورت ہے۔ اس کے لیے آپ کو سائنٹیفک طریقوں سے آپ کو یہ پتہ کرنا پڑے گا کہ پاکستان کے جو لوگ ہیں ان کی غذائی ضروریات نہ صرف اب بلکہ آئندہ 5 سال میں، 10 سال میں وہ کیا ہوں گی، اس کو پروجیکٹ کر کے آپ کو پلاننگ کرنی پڑے گی۔ آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ یہاں پہ لوگوں کی جو باقی پبلک ریکوائرمنٹس ہیں، مطلب آپ کے اسکول ہیں، تعلیمی ادارے ہیں، پھر آپ کے صحت کے ادارے ہیں، پبلک ادارے ہیں، ثقافتی ادارے ہیں، سپورٹس کی جگہیں ہیں، مذہبی جو آپ کے ادارے ہیں، پھر لوگوں نے اپنا بزنس کرنا ہوتا ہے، اس کے لیے ان کو جگہ چاہیے ہوتی ہے۔ تو جب تک ان سب ضروریات پہ ایک کم از کم فیزیبلٹی نہیں ہوگی، آپ کو یہ پتہ نہیں ہوگا کہ ان کی کہاں کہاں پہ ضرورت ہے، آپ کو آبادی کا، ملک کی آبادی کا یا جو پاپولیشن ہے اس کا آپ کو صحیح آپ کے پاس اعداد و شمار نہیں ہوں گے، آپ کو پتہ نہیں ہوگا کہ لوگوں میں ٹرینڈ کیا ہے، ان کی کیا ضروریات ہوں گی، نہ صرف اب بلکہ آئندہ والے وقتوں میں آپ کی جو نیکسٹ جو آپ کی جنریشن ہے وہ کہاں کھڑی ہوگی۔ یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ آپ کو دیکھنی پڑیں گی، مد نظر رکھنی پڑیں گی، اور پھر آپ کو ایک پالیسی بنانی پڑے گی۔ اب پرابلم یہ ہے کہ یہاں پہ جو انفیشنسی آپ کو نظر آ رہی ہے کہ ابھی جو انہوں نے سینسس کرنا شروع کیا تھا، وہ ابھی آپ احسن اقبال صاحب کا آج بیان آیا ہے کہ جو اربن ایریاز ہیں وہاں پہ یہ بہت ہی رفتار سست ہے۔ پھر پیپلز پارٹی کمپلین کر رہی ہے کہ یہ صحیح نہیں ہو رہا۔ ابھی کراچی میں ان لوگوں کو بھی اعتراض ہے، میرے خیال ہے ایم کیو ایم کو بھی اعتراض ہے کہ کراچی میں جو مردم شماری ہوئی ہے اس میں بہت سے لوگوں کو چھوڑا گیا ہے۔ تو یہ تو آپ کے فنڈامنٹل فلاز ہیں جو اب تک، جب تک آپ ٹھیک نہیں کریں گے آپ لینڈ پالیسی بھی نہیں بنا سکتے۔ اب اس کو کرنے کا کیا طریقہ ہوگا؟ دیکھیے جو آپ کام کرنا چاہتے ہیں نا، اس کے لیے اس ملک میں جو بھی آپ پالیسی بنائیں گے یا قانون بنائیں گے، چاہے آپ وہ پیپر پہ بنا بھی لیں، کیونکہ لینڈ ریفارمز کی پالیسیز تو بن چکی ہیں اس ملک میں، بہت سے ایسے قانون، ریفارمز کے قانون بن چکے ہیں، پولیس کے ریفارمز کا، بیوروکریسی کی ریفارمز کا، صحت کے نظام کے، تعلیم کے وغیرہ وغیرہ سب پالیسیاں موجود ہیں۔ لیکن جب پولیٹیکل ول نہیں ہوتی، جب جو لوگ وہاں پہ فیصلے کر رہے ہیں، کیونکہ یہ سارا سیاسی معاملہ ہے، یہ سارا ایشو پولیٹکس سے جڑا ہوا ہے، تو جو لوگ پولیٹیکل ڈیسیژن میکرز ہیں، جو اسمبلیوں میں بیٹھے ہیں، جن کے ہاتھ میں قانون سازی ہے، وہ جب تک ان کا ارادہ نہیں ہوگا، ان کی اس میں مرضی شامل نہیں ہوگی، تب تک یہ کام نہیں ہو سکتا۔ اور وہ میرا خیال ہے کہ جو اس وقت جو آپ کا حکمران طبقہ ہے، اس وقت جو لوگ ملک پہ کے ادارے جن کے کنٹرول میں ہیں، وہ چاہے سیاسی ادارے ہوں یا باقی ادارے ہوں،
ان لوگوں کا تو انٹرسٹ اس نظام سے جڑا ہوا ہے، وہ اس نظام کے بینیفیشریز ہیں، وہی تو لوگ ہیں جو پلاٹس دے رہے ہیں، وہی تو لوگ ہیں جو سوسائٹیاں بنا رہے ہیں، وہی تو لوگ ہیں جو مافیاز میں انوالو ہیں. تو وہ کیوں لینڈ پالیسی بنائیں گے؟ وہ کیوں یہ چاہیں گے کہ ان کا کنٹرول جو ہے وہ زمین پر سے ختم ہو جائے؟ تو یہ بالکل کھلا تضاد ہے جو آپ کے سامنے ہے کہ جو لوگ اسمبلی میں بیٹھے ہیں وہ یہ کام نہیں کریں گے. اس کے لیے آپ کو ان لوگوں کو اسمبلیوں میں جانا ہوگا، وہ لوگ یہ فیصلے کر سکتے ہیں جن کے یہ مسائل ہیں، مطلب جن کی میں کہہ رہی ہوں کہ غذائی ضروریات اس سے جڑی ہوئی ہیں، جن کی بے گھری جو ہے وہ ان سے جڑی ہوئی ہے، جن کی تعلیم اور صحت اس سے متاثر ہو رہی ہے، جن کے بزنسز اس سے متاثر ہو رہے ہیں. تو جب وہ لوگ بیٹھیں گے اور وہ لوگ یہ پورا نظام دیکھیں گے اور ان کے سامنے اعداد و شمار ہوں گے، وہ پھر فیزیبلٹی اسٹڈیز کرائیں گے اور پھر یہ مسئلہ حل ہوگا. اور یہ صرف وہی پارٹی کر سکتی ہے جو اس طرح کے نمائندوں کو اسمبلی میں لے کے آنا چاہے، کیونکہ یہ جو بڑی بڑی پارٹیاں ہیں آپ کے سامنے ہیں، ابھی جو ٹکٹس دیے گئے ہیں وہ چاہے پی ٹی آئی نے دیے ہیں، چاہے نون لیگ نے دیے ہیں، وہ سب الیکٹیبلز کو دیے ہیں. اور آپ کو معلوم ہے کہ سندھ میں تو حکومت ہی وڈیروں کی ہے. تو یہ لوگ کبھی بھی نہیں کریں گے. یہ اگر ایک آدھ کسی عام بندے کو لے کے بھی آ جائیں گے تو وہ ان ایفیکٹو ہوگا، اس کی کوئی آواز نہیں ہوگی فیصلوں میں. وہ صرف ان کے بیڈنگ، ان کی مطلب ان کی مرضی کے مطابق وہ فیصلے کرتے رہے گا. تو صرف برابری پارٹی ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جہاں پہ مڈل کلاس محنت کش لوگ آ کے آرگنائز ہو سکتے ہیں. یہ مشکل کام ہے، یہ محنت طلب کام ہے، اس میں قربانی کی ضرورت ہے، اس میں لوگوں کو اپنے چھوٹے چھوٹے جو اختلافات ہیں اس کو بھلانا پڑے گا. لیکن صرف یہ فیصلہ لوگوں کے ہاتھ میں ہے. یہ فیصلہ عام لوگ، مڈل کلاس کے لوگ، محنت کش لوگ یہ وہی کر سکتے ہیں، کیونکہ ان کا کانفلکٹ آف انٹرسٹ نہیں ہے اس پورے جو میں نے بتایا کہ جو کرنے کی ضرورت ہے، جو کہ ایک جامع پالیسی زمین پہ بنانے کی ضرورت ہے. تو جب تک یہ نہیں ہوگا پاکستان میں زمین کا مسئلہ حل نہیں ہو سکتا. آپ نہ ڈی ایچ اے کو ٹچ کر سکتے ہیں، نہ بحریہ ٹاؤن کو، نہ یہ جو باقی لینڈ مافیاز ہیں ان کو ٹچ کر سکتے ہیں، نہ آپ کی غذائی کمی پوری ہو سکتی ہے، نہ ماحولیات بہتر ہو سکتے ہیں، نہ آپ کے اور جو لوگوں کے مسئلے ہیں، مطلب ان کے پاس گھر نہیں ہیں، یہ مسئلے نہیں حل ہو سکتے. آپ ان کو انڈیویجولی جو ہے وہ آپ ان کو ایڈریس نہیں کر سکتے. اٹ از ناٹ پاسبل. یہ آپ لکھ کے رکھ لیں. تو آپ اس پہ سوچیں، غور کریں. آپ لوگ ہیں جن کے ہاتھ میں ہے یہ سارا کچھ، جو میرے سننے والے ہیں، کیونکہ مجھے معلوم ہے کہ اس کو کوئی الیکٹیبلز میری باتیں نہیں سن رہے. تو یہ بات جو ہے عام لوگوں تک جاتی ہے اور عام لوگوں کی ہی ذمہ داری ہے کہ وہ اس پر سوچیں. بہت شکریہ.